اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھ لو، سارا دن پیسے پکڑتے رہو گے، دولت ہاتھ میں آتی رہے گی، کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا کبھی ادھر سے آئے گا، بے شک آزما لو۔ ناظرین، یہ ایسا عمل ہے جو لاکھوں کروڑوں میں بھی کوئی نہیں بتاتا۔ آج سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ یہ عمل کرنے سے آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا، آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا۔ یہ وہ خاص عمل ہے جو کوئی نہیں بتائے گا۔ آپ نے اس عمل کی ترتیب سمجھنی ہے کہ کیسے کرنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ جس نے سمجھ لیا، جس کو سمجھ آ گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ زندگی میں انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی قرضے کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، کبھی کسی بلا آفات میں پھنس جاتا ہے، بعض مرتبہ اسے کوئی ایسا غم آ جاتا ہے کہ زندگی ہار بیٹھتا ہے۔ لیکن آج کے بعد کوئی بھی مشکل ہو، آپ نے اس تسبیح کو چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے، اور پھر دیکھیں کیسے قرضوں سے نجات ملتی ہے، کیسے مشکلات دور ہوتی ہیں، کیسے غم ختم ہوتے ہیں، کیسے فکروں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ آج موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ عمل کو کرنے کے دن کی کوئی قید نہیں۔ آپ پیر کو کریں، منگل کو کریں، بدھ کو کریں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سارے دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے دنوں کی تقسیم فرمائی ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ بس جمعرات اور جمعہ کا دن ہی اللہ کا ہے، باقی سارے دن بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر دن بڑا فضیلت والا ہے، ہر دن بڑا برکت والا ہے، ہر دن بڑا رحمت والا ہے۔ اس لیے ان دنوں میں نہ جائیں، بس اس عمل کو آج ہی شروع کر دیں۔ فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر پہلے وضو کر لیں اور پھر اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر ابھی سے ہی آپ اس کے معجزات، اس کی برکات اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ کیونکہ ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیا تھا، اتوار کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ آج بھی عیسائی اتوار کے دن اپنی عبادت کرتے ہیں۔ پیر کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص کیا۔ ہر ایک دن کا تعلق کسی نہ کسی نبی کے ساتھ خاص جڑا ہوا ہے۔ اب سارے دن ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ منگل کا دن یہ زکریا علیہ السلام کے لیے خاص تھا، بدھ کا دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، جمعرات کا دن حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، اور جمعہ کا دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور اسی طرح ہر دن کا تعلق کسی نہ کسی نبی کے ساتھ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں، دنوں اور اوقات کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن سارے دن، ساری راتیں، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ جس طرح بعض رسولوں اور بعض بزرگوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح بعض وظائف ایسے ہیں جن کو تمام وظائف پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن مجید کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن کو باقی صورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح بعض نبیوں کو، بعض نبیوں، بعض رسولوں کو، بعض رسولوں اور حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء، تمام رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے اس قرآن کو تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء مبارکہ جو ان کو پڑھتا ہے، اس کا مقدر کھل جاتا ہے
قسمت اس کی کھل جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس عمل کی ہر بات قیمتی ہے، یہ نہایت ہی قیمتی عمل ہے۔ اس کو مکمل سمجھ کر ایک ایک بات 2 3 بار سننی پڑ جائے تو سن کر پھر اس پر عمل کریں، چلتے پھرتے ورد میں رکھیں، اور پھر اس کی بہاریں دیکھنا کیسے تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے اللہ تعالی رزق عطا فرمائے گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو سب سے بہتر ہے درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کسی کو روزگار نہیں مل رہا، وہ روزگار کے لیے پریشان ہے۔ کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں گھرا ہوا ہے۔ کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گھرا ہوا ہے۔ کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے۔ کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے۔ آج اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے عمل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرنی ہے۔ جو حرام، جو جھوٹ، جو غیبت، جو بہتان، اس طرح کے جتنے چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں، ہر شخص کی زبان سے گناہ ہو جاتا ہے، ہاتھوں سے گناہ ہو جاتا ہے، آنکھوں سے گناہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کر لینی ہے۔ توبہ کرنے کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا فتاحو ہے۔ یا فتاحو کا مطلب ہے کھولنے والی ذات۔ یا فتاحو کو آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ آپ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی بندشیں ہیں، جو بھی مسائل ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہر بندش فوراً ٹوٹتی جائے گی، ہر رکاوٹ فوراً ختم ہوتی جائے گی، ہر مسئلے میں کامیابی ملتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یا فتاحو بھی ہے، اس کی نظر عنایت سے ہر مصیبت آفت دور ہو جاتی ہے۔ اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور سختی ختم ہو جاتی ہے، تنگی راحت میں بدل جاتی ہے۔ اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہر قسم کی تکلیف دور کرنے والی وہی ذات ہے۔ وہ ہر تکلیف کو دور فرما کر راحت اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آپ نے یا فتاحو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاحو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ اتنا کمال کا اس میں پاک ہے کہ 4 سمتیں ہیں، 4 اطراف ہیں،
ہر طرف سے جدھر جائیں گے مال و دولت میں کھیلیں گے، جہاں جہاں جائیں گے عزت ہی عزت ہوگی، جہاں جائیں گے فتح ہی فتح ملے گی، جہاں جائیں گے کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اس لیے اس کو سمجھ لیں اور اس کو اپنے پلے باندھ لیں۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو اسم مبارک پڑھنا ہے وہ بھی کمال کا اسم مبارک ہے۔ یقین جانیں جو اسم پاک بتانے لگا ہوں کمال سے کمال تر ہے، جتنا بھی کہا جائے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کمال کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بہت دینے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا، اور اس کا مطلب بغیر معاوضے کے وہ عطا کرتا ہے، اور وہ بغیر کسی لالچ کے دوسروں پر نچھاور کرنے والی ذات ہے، اس لیے وہ بے سوال عطا کرتا ہے۔ اس کی بارگاہ سے نہ بھی مانگا جائے وہ تب بھی عطا فرما دیتا ہے، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ خاص کر اس اسم پاک کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ یہ انتہائی قسم کا جلالی عمل ہے، اور یہ اسم پاک یا وہابو ہے۔ یقین جانیں اس وظیفے کو پڑھنے میں صرف 4 منٹ لگتے ہیں۔ 4 منٹ کے بعد آپ معجزہ دیکھ لینا، اس عمل کی برکات دیکھ لینا، اس کے کمالات دیکھ لینا، عروج دیکھ لینا، کس قدر تمہیں ملتا ہے، کیسی زندگی پرسکون ہوتی ہے، کیسے تمہاری جیب میں پیسہ دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرما لیں۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہابو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس اسم پاک کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تقدیر کے تمام بند تالے کھل جائیں گے، غیب سے معاملات بہتر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں نواز رہا ہے۔ جب آپ 100 بار یا وہابو پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور اسم مبارک پڑھنا ہے۔ یہ اسم پاک کیا ہے؟ یہ اسم پاک یا رزاقو ہے۔ جب آپ اس کا ورد کریں گے تو اس کی تاثیر اور طاقت اتنی ملے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ کا کلام، اللہ کے نام پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہے، رحمت بھی آتی ہے، لیکن جو اللہ والوں نے طریقے بتائے ہیں اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر اس قدر فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے آزمائے ہوتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو بتائے ہوتے ہیں، آزمودہ وظائف ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ہی پڑھنا ہے۔ اب آپ نے یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ گھر میں بہت ہی زیادہ تنگ دستی ہے، زیادہ ہی پریشانی ہے، بہت زیادہ حالات خراب ہیں، تو اس عمل کو آپ دیکھیں گے یہ دولت کی کنجی ہے، لہٰذا انہیں پڑھنے والا کبھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہتا۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ جتنے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ والوں نے بتائے ہوئے ہیں، اس لیے مشکلات میں کوئی بھی شخص پڑھ لے تو ایک ہی دن کے عمل سے ہر مشکل سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، ہر طرح کی بحالی اسے نصیب ہو جاتی ہے، رکے ہوئے کام سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور اسم پاک پڑھنا ہے۔ یہ اسم پاک یا معیذو ہے۔ آپ ان سارے اعمال کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر خشوع و خضوع کے ساتھ صبح کے وقت اور رات کے وقت 2 ٹائم پڑھنے کا معمول بنا لیں تو یہ سب سے اچھا ہے، ورنہ رات دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اسی ترتیب کے مطابق پڑھتے جائیں گے تو ہر آنے والا دن تمہارے لیے دولت لے کر آئے گا،
ہر جگہ سے دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے یا معزو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا معزو ایک بار ہو گیا، یا معزو 2 بار ہو گیا، یا معزو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا معزو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اسم مبارک بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ جب درود پاک بھی پڑھ لیں تو آپ اپنے دونوں ہاتھ پر دم کر کے پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنی پیشانی پر پھیر لیں، اپنے سر پر پھیر لیں، اپنے سینے پر پھیر لیں اور اسی وقت دعا مانگ لیں۔ جو حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، مصیبت، دکھ، تکالیف، بیماریاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب مانگیے گا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں برکتیں آنا، نیک بختیاں آپ کی ہونا شروع ہو جائیں گی، مشکلات آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ اللہ کی ذات پر یقین کر کے اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس عمل کو کر کے مانگیں گے، آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ برکات اور فضیلتیں ہیں اور بہت لوگوں نے اس عمل کو کر کے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں کہ آپ کیوں خوشیوں سے محروم ہیں، کیوں الجھنوں پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آپ بھی اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔